یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں پوری دی جا سکتی ہے یا پورے سال میں ہم وقفے وقفے سے دے سکتے ہیں؟ جی ناظرین، ابھی ہم نے سوالات دیکھے، آئیے ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، پہلا سوال جیسے کہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو لگتی ہے، ہم نے یہ بات کر بھی لی ہے، مزید بات کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ زکوٰۃ مستحقین کے لیے ہے۔ مستحقین کی کئی پہلوؤں سے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافر جو حالات میں گھر کر ضرورت مند بن گئے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے یہ زکوٰۃ کے مختلف بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ ضرورت مند پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں، وہ یہ کہ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ حکومت لیتی ہے اور حکومت اکٹھی کر کے پھر اس کو صرف کرتی ہے مختلف مدات میں۔ اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے نا؟ ہاں، ظاہر ہے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے گی اور اس کے بعد وہ لوگوں کو دے گی، اور وہی پھر ان کا تحصیلدار آئے گا اور وہ آ کے حساب کرے گا کہ آپ کے پاس کتنی، اس کے بعد جوٹ ڈاؤن بھی ہوا ہوگا کس کو کتنا چاہیے کتنا چاہیے، اور حکومت کے نظام کے تحت اس کو دیا جائے گا، اور حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان مدات میں اس مال کو صرف کرے۔ اب ہمارے ہاں دوہرا نظام چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، حکومت کچھ جگہوں پر سے زکوٰۃ بینک سے لے لیتی ہے، باقی وہ پوچھتی نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیورات کتنے ہیں، آپ کے پاس مال آپ نے کن کن صورتوں میں رکھا ہوا ہے، چھپا کے بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں خود زکوٰۃ دینی ہے، تو اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم نے ضرورت مند پر دینا ہے۔ طالب صاحب، یہاں میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نکالی، ضرورت مند بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور ڈسپرس کرنے سے پہلے میری اپنی ضرورت نکل آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں پہلے اپنی ضرورت دیکھوں گا نا؟ نہیں، میں اپنے آپ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نہیں، میں مطلب ہے کہ میرے پاس وافر پیسے نکل آئے، اس کو آپ زکوٰۃ کہہ لیں، خیرات کہہ لیں، میرے پاس ڈسٹریبیوشن کا واپس یہ مطلب ہے کہ میں نے سوچا کہ میں 1,00,000 روپے مثال کے طور پر یا 10,000 روپے صرف کروں گا خدا کی راہ میں، لیکن میری اپنی ایک ایسی ضرورت پیش ہے، فرض تو منفق نہیں ہو سکتا میرے سے، یعنی میرے اوپر جو فرض زکوٰۃ ادا کرنی وہ تو میں نے دینی ہے، لیکن جو نفلی عبادت میں اس میں کرتا ہوں، اضافی پیسے زکوٰۃ کے علاوہ، فرض کے علاوہ ادا کرتا ہوں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنی کوئی ایسی ضرورت سامنے آ گئی ہے کہ اب یہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 روپے، میں نے وہ نکال کے رکھے ڈسٹریبیوشن کے لیے، ارسپیکٹو آف ٹائم کہ رمضان ہے یا جو مرضی ہے، اچانک کوئی گھر میں بیماری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اب میری ضروریات میں سے وہی پیسہ بچا ہوا ہے جو میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے دینے کے لیے، اگر وہ میرے اپنی جگہ پہ صرف ہو جاتا ہے تو میری زکوٰۃ وہیں کھڑی ہے 5,000 روپے؟ کھڑی وہ ہمیں دینی ہے، اور اگر میں وہ اگلی دفعہ نہیں دے پاتا، اب اگلی زکوٰۃ مطلب اب اگلے مال پہ شروع ہو جائے گی نا، تو یہ مجھے ایڈ کرنی پڑے گی؟ یہ ایڈ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ پر فرض عائد ہو گیا تھا، وہ آپ نے ادا کرنا تھا، اب ایسے حالات پیش آ گئے کہ وہ فرض ادا نہیں ہو سکا، جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، جیسے روزہ قضا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی گویا قضا ہو گئی ہے جس کو اب ہمیں ادا کرنا ہے، تو اس کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو اضافی خیرات ہے، نفلی خیرات جو ہے، اس میں وہ تو کہیں بھی صرف کی جا سکتی ہے، اگر ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے، اور نیت کا اجر تو ملے گا، نیت کا اجر ملے گا، اس میں بھی اگر ہم اس کو کر سکیں، کمپنسیٹ کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن چونکہ وہ نفلی تھی اس لیے ہم یہ نہیں کہیں کہ اب فرض ہو گیا کہ آپ لازماً اس کو ادا کریں۔ جی، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آیا زکوٰۃ ہمیں رمضان میں ہی دینی چاہیے؟ ہاں، تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ چونکہ حکومت لیتی ہے اسلامی حکومت میں، تو حکومت وقت طے کرتی تھی، ہاں، اس لیے کہ وہ اس نے ایک وقت پہ آ کے لینا ہے، اور اسی سے وہ تصور بھی پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ سال گزرنا چاہیے مال کے اوپر۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا حکومت کی طرف سے سال میں ایک ہی مرتبہ آئے گا، وہ ایک مال پر 2 بار سال میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ ملازم ہے، اس نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، تو وہ ایک مال پر سال میں 2 بار زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ ایک بار آئے گا لے گا، اور اس موقع پر جب وہ آیا ہے آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ جو بھی آپ کے پاس مال اس وقت موجود ہے، خواہ آپ نے وہ 1 مہینہ پہلے یا 10 دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے آپ کے پاس آیا، اس پر وہ زکوٰۃ لے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، وقت مقرر کرنے کی بات یہ ہے۔ اب ہمارے ہاں مجھے نہیں اب ایگزیکٹلی یاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زکوٰۃ کے لیے کون سا مہینہ طے کیا گیا تھا، یا مختلف علاقوں میں ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں لوگ جاتے ہوں۔ یہاں تو مجھے لگتا ہے اس لیے کہ ہر بات پہ کہتے ہیں نا کہ رمضان پاک میں اجر زیادہ ہے، تو لوگ ہر عبادت کو سمیٹ کے یہیں لانا چاہتے ہیں۔ جی، تو ہمارے جو حکومت ہے، ضیاء الحق کی حکومت، اس نے یہ کیا کہ وہ بینکوں میں
رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کاٹے گی. تو اس وجہ سے یہ رمضان کے ساتھ اس کا تصور قائم ہو گیا ہے. سال میں آپ کو ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنی ہے. آپ اپنی سہولت کے تحت کوئی بھی مہینہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے مال پر زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس وقت آپ کے پاس جو مال ہوگا اس میں سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. اصل بات یہ ہے. طالب صاحب کہنے کو تو بھی اور بہت سی باتیں ہیں، نقطے بھی بہت سے نکل آ سکتے ہیں، مگر پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میرا خیال ہے باقی کی ڈسکشن ہم کل انشاءاللہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. رمضان کے بابرکت موقع پر